وہ آدمی جس پہ جادو ہوا ہے وہ اگر تلاوت کرے اور ایک اس کے لیے ایک عامل تلاوت کرے، اس پر پڑھے، اور ایک وہ خود عامی آدمی ہے وہ خود تلاوت کرے، تو اس پہ کوئی فرق ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ باقاعدہ معروف ہے کہ اللہ کا نام آتا یا اللہ کے متعلق کوئی سوال کرتا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آنسو جو نکلتا ہے وہ آنسو جہنم کو بسم کرنے کی قوت رکھتا ہے، تو کیا آپ کا اور میرا جادو نہیں توڑ سکتا؟ یعنی وہ جب پڑھے تو اس کے شعور میں یہ بات ہو کہ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ صرف زبان سے ادا نہ کر رہا ہو بلکہ اس وقت اس کا دل اس کے ساتھ ہو زبان کے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جادوگر کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری کمزوری کی وجہ سے۔ میری کمزوری کی وجہ سے کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئے، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج۔ اس کے مختلف اقساط آپ دیکھ چکے ہیں اور اس میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات اور جو قاری صاحب کے پاس براہ راست، چونکہ وہ ان کا یہ کام ہے، ان کے پاس جو سوالات آتے ہیں اور جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے ابھی تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس پہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا بھی رہتا ہے اور ہم آپ سے اس بات کا کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو پچھلا پروگرام تھا اس پہ ہم نے پروگرام چلتا پروگرام روکا، چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح آج بھی موجود ہے جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، اور آپ کو میں ہمیشہ تعارف دیتا ہوں، اب تو آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہرحال آپ تعارف یہ ہے کہ آپ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، آپ عالم دین ہیں، آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے پروگرامز یہی مسائل جو جادو کے مسائل ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم جناب قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب، بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ جو اعمال ہیں اور خاص طور پہ جو اعمال قلوب ہیں اور ان میں سے بھی جو منفی اعمال ہیں، دل کے منفی اعمال، وہ جادو پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بات آ گئی تھی چلتے چلتے یہاں پہ کہ جو تدبر ہے، یعنی یہ تو منفی اعمال ہے نا، منفی اور مثبت دونوں کی بات ہم کر رہے تھے، تو جو ان میں مثبت اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آدمی جس پہ جادو ہوا ہے وہ اگر تلاوت کرے اور ایک اس کے لیے ایک عامل تلاوت کرے، اس پر پڑھے، اور ایک وہ خود عامی آدمی ہے وہ خود تلاوت کرے، تو اس پہ کوئی فرق ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں کہ تلاوت کا اثر کتنا ہے، اور اس میں کوئی فرق ہوتا ہے عالم، عامل، عامی ان کے تلاوت میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نعیم صاحب، ہماری جیسا کہ آپ نے پیچھے وضاحت کر دی ہے کہ جادو کے توڑ میں عملیات کا اور جادو کے توڑ میں اذکار اور جادو کے توڑ میں اعمال قلوب کا کیا اثر ہے، یہ چیز آپ نے سنی ہے۔ آج اسی بات کو لیں گے کہ آپ تلاوت کلام تو کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا کیسی نماز ہونی چاہیے کہ جس نماز سے آپ کا جادو ٹوٹے، جس ذکر سے آپ کا جادو ٹوٹے یا جس تلاوت سے آپ کا جادو ٹوٹے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ وگرنہ ہر بندہ نعیم صاحب کہتا ہے کہ میں تلاوت کلام بھی کرتا ہوں، اذکار بھی کرتا ہوں، نماز 5 کی بجائے 7 پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ تو یاد رکھے کہ اعمال قلوب کی بہت زیادہ اہمیت ہے جادو کے توڑ میں، اور اعمال قلوب میں جو تدبر اور تدبر، 3 بنیادی جو تدبر کی شکلیں ہیں وہ تو ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے، اگرچہ تدبر کی 20 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ تدبر فی القرآن، قرآن مجید آپ اس طرح تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور خوض کر کے آپ پڑھیں کہ آپ کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت، اس کا آپ مصداق بن جائے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ آپ کے جسم کانپ اٹھے۔ اور لازمی نہیں کہ آپ تدبر ہر آیت اور ہر لفظ میں کر رہے ہیں،
مثلاً آپ شروع میں نعیم صاحب قرآن مجید پکڑنے سے پہلے جیسا کہ فرشتوں کے متعلق آتا ہے، سید عائشہ کے متعلق آتا ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ ابھی اللہ کا کلام نام اور وہی سنتے ہی تھے تو اس کے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی ہیبت ہوتی تھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ باقاعدہ معروف ہے کہ اللہ کا نام آتا یا اللہ کے متعلق کوئی سوال کرتا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض ایسے محدثین ان کی بھی صورتحال اسی طرح ہے کہ آپ کم از کم قرآن پکڑنے سے پہلے آپ کا تدبر نہیں ہے، کم از کم آپ کے دل دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ میں کوئی چھوٹی کتاب یا چھوٹا کلام نہیں پڑھ رہا، میں اپنے پیارے سونے رب کا پیارا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کلام کے اوپر میرا بلیو یقین حق الیقین والا ہے، عین الیقین والا ہے کہ جو اس میں ہے سو حق ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جادوگر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جادو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں پوری کائنات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات کا ذاتی حصہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی آیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، کیا قرآن مجید آپ کے لیے موعظہ بن رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے موعظہ حسنہ بن رہا ہے؟ مثلا آپ کو قرآن آپ نے پڑھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کا والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا۔ قرآن پڑھا ہے، آپ نے تدبر کیا یا نہیں کیا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے یہاں عہد کو پورا کرنے کا ایک آپ سے وعدہ لیا ہے، تو آپ اپنے وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ نعیم صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میرے سے بھی اور سب سے یہ غلطیاں کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہیں، اگرچہ ہم لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ پبلک میں جانے آنے والے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ میں کل 8 بجے مکمل اس وقت میں پہنچ جاؤں گا، اور آپ کا وعدہ ہو گیا، اگر تو آپ نے یہ تھوڑی سی لچک رکھیں، بات میں لچک رکھیں تو کوئی قریب اتنے بجے ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو آپ غصہ نہ کریں، لیکن جس وقت 8 بجے کا آپ نے اس طرح وعدہ کر لیا کہ فلاں جگہ پہ 8 بجے ہم اکٹھے ہوں گے، آپ کے اس قول کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتہ ایک ساتھ کھڑا فرشتہ اسے لکھ کے اگلے روز 8 بجے آپ کے جانے سے پہلے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اگر 8 بجے پہنچ گئے ہیں، دونوں فریق پہنچ گئے، دونوں کو اس نے گڈ کا نشان لگایا، وہ چلا گیا، آپ اوکے ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر آپ نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے جو نا وہ وعدے پہ کیا کرا دیا، کراس۔ آگے اگر آپ نے سوری کر لیا تو ادھر ساتھ سوری بھی لکھ دے گا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید میں تدبر کریں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو اس بات کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی، اور قرآن مجید کی یہ آیت ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومن قرآن پڑھ کے، اللہ کا نام پڑھ کے، قرآن و سنت پڑھ کے ان کے دل ڈہل جائے، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور ڈر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ تدبر تھوڑا سا ہو۔ ایک وہ آدمی ہے جو قبر کا نام سنتا ہے انکار پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اذا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون اس طرح کی تاکید در تاکید کلام پیش کرتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ اور دوسرا یہ بھی وہ کردار ہے کہ قبر کا نام سنا ہے، ہزاروں قطار کیا ہونا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ قریب مرگ الموت پہنچے تو آپ ہزاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ تقریباً 5000 سے اوپر حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ فرمایا کہ سفر کثیر اور طویل ہے، اور زادرہ کیا ہے، قلیل ہے۔ اور یہ وہ گویا کہ تدبر ہے کہ جو انہوں نے مختلف حالات میں قرآن مجید اور دیگر چیزوں کے اوپر کیا، اس کی وجہ سے یہ اب
ایک آنسو جو نکلتا ہے وہ آنسو جہنم کو بسم کرنے کی قوت رکھتا ہے، تو کیا آپ کا اور میرا جادو نہیں توڑ سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ تدبر کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو عالم ہے وہ تو اس تدبر کرے گا، اس کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہر لفظ پہ، ہر آیت مبارکہ پہ. اچھا وہ اس کی خود سے اس کی توجہ وہاں چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں، یہاں یہ فرما رہے ہیں. جو عامی ہے اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں خشیت، ہاں جی، اس میں اللہ کی محبت، اس میں اللہ اور اللہ کے کلام کا احترام اور اس سے تعلق، یعنی وہ جب پڑھے تو اس کے شعور میں یہ بات ہو کہ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ صرف زبان سے ادا نہ کر رہا ہو بلکہ اس وقت اس کا دل اس کے ساتھ ہو زبان کے. تو یعنی اس کیفیت کا پڑھا ہوا قرآن اور وہ قرآن مجید جو ہمارے ہاں عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں دل ساتھ نہیں ہوتا، زبان ہی اس کو تلاوت کر رہی ہوتی. تو اس میں بنیادی فرق ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. بالکل بالکل. اور حتیٰ کہ نعیم صاحب پورا قرآن پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ صرف ایک دفعہ دل سے کہے کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ آپ کو کافی ہو کے دکھاتا ہے، اللہ آپ کو باقاعدہ شافی کافی ہو کے بن کے دکھاتا ہے کہ بندے تو نے مجھے مشکل میں پکارا ہے تو یاد رکھ میں تیرے ساتھ ہوں. لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ابھی مصیبت آئی، ابھی جملہ بولا، ابھی رستے نکلنے شروع ہو گئے، کوئی ادھار نہیں ہے. آپ غار میں دیکھیں جو پھنسے ہوئے 3 لوگ ہیں، کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے، صرف دل سے پکار نکالو تو صحیح، اللہ رستے بنانے شروع کر دیتا ہے. اور قرآن مجید نے یہی بیان فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. تم کھڑے تو وہ اپنے مشن پہ، اپنے نعرے پہ، اپنے عقیدے پہ ایک دفعہ استقامت اختیار تو کرو. آپ کا کام ہے فَقَالُوا رَبُّنَا اللہ، ایک دفعہ اللہ ہمارا رب ہے یہ کہو، ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیں گے. پھر حتیٰ کہ یاد رکھے کہ نعیم صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی لذت آپ کو، سکون اور راحت اور اطمینان آپ کو خوشیوں میں نہیں مل رہا ہوتا جتنا کہ آپ کو غم اور درد اور مصیبت کے اندر اللہ اطمینان اور سکون دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا اللہ سے تعلق، اللہ کا تعلق ہو گیا. اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن جی کی یہ آیت ہی پڑھ رہا تھا میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، اور مزے کی بات کیا ہے، وشفاء لما فی الصدور کا ہے. یہاں قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور سے مراد صرف جادو ہے، صرف حسد ہے. آپ دل کو، سینے کو بیماریوں سے بھرا ہوا لے آئے، آپ اس کو ایسے کہیں پنجابی میں جیسے لدا ہوا لے آئے، لیکن آپ قرآن مجید کی ایک دفعہ بہار آنے تو دیں نا، قرآن مجید کے لفظ کو آنے دو، قرآن مجید کی معنویت کو آنے دو، آپ کے اندر ایک بہار پیدا ہو جائے گی. اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کے ارمان بنا دے، میرے دل کی خوشیاں بنا دے اور میرے دل کی چاہت، یہ ساری چیزیں آپ لا سکتے ہیں. اور اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں آپ قرآن پڑھنا تو دور کی بات، صرف آنکھوں سے محبت سے قرآن مجید کو دیکھنا شروع کریں، اس کے بعد اس کے رزلٹ لینا شروع کر دیں. صرف قرآن مجید کو ایسے پکڑ لے، پکڑ کے دیکھنا، اس طرز میں دیکھنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. وہ اخلاص بھی یہی اخلاص چیز ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 سے لے کے 700 گنا تک جاتا ہے، اور وہ اخلاص کی بنیاد پر، جس میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنی نیکی اور اجر بڑھتا جاتا ہے. بالکل بالکل، وہ یہی چیز ہے. یعنی ایک یہ کہ آپ پڑھتے ہیں اور وہ اتنی محبت سے نہیں پڑھتے، جو جیسے جیسے محبت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کے لیے خالص ہوتا جاتا ہے کوئی بھی عمل، تو اس کا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے. اور جب اجر بڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی تاثیر بھی بڑھتی ہے. شہاب نامے میں وہ ایک غالباً میں ذکر کیا قصہ، ایک صاحب تھا، اس کے اعمال تو جیسے کیسے بھی تھے لیکن نماز اور روزانہ قرآن پڑھتا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ قرآن عالم کا اور عامی کا، اس کا تو فرق ہے ہی ہے. یہاں سب سے چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ناظرین، یہ مثال ہر چھوٹے بڑے کے لیے حجت ہے اور ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کی کرن ہے، یہ امید ہے، بہار ہے کہ آپ کو تو چلے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کو قرآن مجید کے لفظ تو آتے ہیں. یہاں جو مثال دے رہا ہوں
اس کو قرآن مجید کا لفظ بھی نہیں آتا تھا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کو کھولتا، پکڑ کے پہلے تو اپنے سینے سے لگاتا، قرآن مجید کو سینے سے لگا کے جیسے ہوتا نا بندہ دل سے لگانا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو کھولتا، قرآن مجید کو کھولنے کے بعد اس طرح انگلیاں پھیرتا جاتا، کہتا یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ تیرا کلام ہے، اس لائن میں جو تو نے لکھا ہے نا وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے، اس لائن میں جو تو نے لکھا ہے وہ بھی حق ہے، سچ ہے، اس لائن پہ 1 2 4 صفوں پہ اس طرح انگلیاں پھیرتا، حق 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 سچ کہتا اسی طرح بند کر دیتا۔ اور اللہ نے ان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے مناظر جو ان لوگوں نے دکھائے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کلام کے ساتھ لفظی محبت بھی بڑی محبت ہے، حقیقی محبت تو بہت بڑی محبت ہے۔ آپ کو صرف قرآن محبت سے دیکھنے کی عادت پڑ جائے، آپ کو قرآن کا لفظ سن کے چاہ چڑھ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کے لیے کیسی بہار بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دور نہ جائیں۔ میں نے پیچھے بھی ایک کسی پروگرام میں یہ قصہ نوٹ کیا تھا کہ ایک جادوگر وہ جادو کرتے کرتے ایک بچی کے اوپر تھک گیا، آخر کار یہ جملہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا کہ جب تک یہ بچی فلک ناس پڑھنا نہیں نہ چھوڑتی اس وقت تک میرا جادو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اثر نہیں کر سکتا۔ آپ پورے قرآن کا تحفہ رکھتے ہوئے ایک جادوگر سے ڈر رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ جو سورہ فلک اور سورہ ناس ہے یہ جب نازل ہوئی تو شان نزول تو یہی ہے نا کہ جادو کے توڑ کے لیے۔ جی اچھا جب یہ وہاں اس سے توڑ ہو جاتا ہے، یہ ایک عام سا سوال ہے نا، عام سی بات ہے کہ جب اس سے وہاں پہ توڑ کیا ہے تو یہ توڑ کیوں نہیں کرتی؟ توڑ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آیات میں نہیں ہے، مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے، مسئلہ اس بندے کا ہے جو تلاوت کرنے والا ہے، جو پڑھنے والا ہے۔ دیکھیں میں نے تو آپ کو مثال پیچھے بھی شاید دی ہو کہ اگرچہ مثال لوگ بعض دفعہ عجیب و غریب بھی دیتے ہیں، قرآن مجید جس برتن میں آپ نے علم کو ڈالنا ہے وہ برتن اگر صاف نہیں ہے نا تو وہی خالص دودھ ہو، اپنے ہاتھوں سے دھویا ہوا دودھ ہو، اپنے گھر کے جانور کا دودھ ہو اور صحیح چارے کے ساتھ حاصل کیا گیا دودھ ہو، جس برتن میں ڈالنا اس برتن میں اگر دہی کا ایک قطرہ ہوگا نا تو خالص دودھ کو پھٹیاں بنا دے گا۔ تو صرف قرآن کا نہیں، اپنے دل کے برتن کو صاف کرو، اور اس کے لیے یہ وعدے ہے عامی آدمی کے لیے استغفار کا وظیفہ سب سے پہلے ہے، اور عالم آدمی استغفار کے بعد لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اشفیق صاحب یہاں پھر استغفار کی بھی جو بات ہے نا، پھر وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ استغفار بھی کرنا ہے تو وہ پھر وہ ہے کہ آپ اللہ سے کچھ کہہ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، مگر نہ تو میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، ہمارے ہاں تو بھلی وہ بات بھی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں تو اللہ نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو ڈرائیور نے گانے سن رہا ہوتا ہے، وہاں وہ گانے بند کرتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گزر کے پھر لگا لیتا ہے۔ تو مطلب استغفر اللہ کہنے میں اور اس کو محسوس کرنے میں اصل فرق تو یہ ہے نا۔ دیکھیں یہ گناہ سے معافی مانگنا اور دل اس چیز کا ادراک کر لے، یہ چھوٹی بات ہے، بلکہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے توہین لگتی ہے نا کہ انسان زبان سے اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور اس کی توجہ ہی نہ ہو اللہ کی طرف۔ بالکل بالکل، تو یہ تو اللہ کی شان کے نہیں خلاف صاحب ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب دل تدبر کرے، عامی آدمی تدبر کرے اور اس کے بعد اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقوی دل میں بٹھائے، تو یہ واقعہ آپ کو بڑا معنی خیز دکھائی دے گا، اور اسی طرح بڑا سبق آموز ہے واقعہ کہ انصار صحابہ رضوان اللہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں پیش ہوئے، اور ان کا ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ پانی کا چشمہ بہت دور تھا، تو کبھی سوال نہیں کیا، رسول کائنات کے پاس کبھی سائل بن کے اس طرح نہیں آئے، لیکن مشورہ کیا کہ پریشانی بڑھ گئی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کروائی جائے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور دیکھا کہ انصار داخل ہوئے ہیں، انصار کے چہروں کو پڑھ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے
کہ آج انصار کچھ سوال یا کوئی طلب رکھتے ہیں. تو ابھی مسجد میں داخل ہوئے تھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح واقعہ ہے، ایک جملہ بولا، فرمایا کہ انصار آج جس چیز کا بھی سوال کرو گے نا، تمہیں یہ گارنٹی وارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سوال کو پورا کرے گا. پہلے مشورہ کر کے آئے ہیں، گھر میں بات کر کے آئے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے رسول کے یہ جملے سنے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان میں سے چھوٹے بچے بولے، کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول مشورہ کر لیں. جب مشورہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کی اتنی بڑی گارنٹی وارنٹی کہ آج جو مانگو گے اللہ پوری کرے گا، وہ طلب پوری کرے گا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی رسول کائنات سے درخواست کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو، کتنی بڑی طلب اور تکلیف کو ترک کر دیا، اور گناہ کو کتنا، یہ ہوتا دل اگر لگا ہو اللہ کے ساتھ، اور دل آپ کا محسوس کرے کہ میرے سے بہت بڑے گناہ اور کرائم ہوئے ہیں. اسی طرح کا واقعہ وہ صحابیہ بھی ہے نا جن کو دورے پڑتے تھے، ثعلبہ بن عبد الرحمن کا واقعہ ہے، ان کا واقعہ بھی ان کا بھی واقعہ ہے. اب اللہ کے رسول نے دعا کی، فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو معاف فرما دے. طلب بڑھ گئی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ دعا ہمارے بیٹوں کے لیے بھی کر دے. فرمایا اللہم اغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے. کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دے. اللہ کے رسول نے غلاموں کے لیے بھی. جب تک آپ کو اپنی غلطی کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا، یہ جادو آپ کو توڑنے مروڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کو بندہ بنانے کے لیے ہوا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ لفظ ہے وہاں، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. جادوگر کے جادو سے نہیں ہوا، اس کے کرتب سے نہیں ہوا، اس کی محنت سے نہیں ہوا، یہ آپ کی کمزوری سے ہوا ہے. آپ اپنی کمزوری دور کیے بغیر جادو توڑوا لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب دنیا میں آ گیا ہے. اللہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس نے حکم دیا، چلے میرے بندے کو دیکھ لے، میرا بندہ میرا راستہ نہیں چھوڑے گا اور میرے راستے پہ رہے گا. تو جب تک آپ کو اندر کا ادراک، آپ عجب سے نہیں نکل رہے، آپ کبر سے نہیں نکل رہے، آپ اپنے والدین کی نافرمانی سے نہیں نکل رہے، آپ پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے نہیں نکل رہے، آپ اپنی غلطی کو چھوڑنا تو دور کی بات، آپ اپنی غلطی کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے سے یہ، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم جس جگہ سے پانی آ رہا ہے، سپلائی میں پانی لیک ہے، اس کو تو ختم کیا جائے. تو بات پھر لمبی ہو گئی. بات وہی، اس میں ایک بات ہے شفیق صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ بات جو کر رہے ہیں، آج بھی اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بات عملی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہوتا نا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کا کوئی عمل اثر نہیں کرتا تو اس کی توجیحات کرتا ہے. یہ توجیحات نہیں ہے. آج بھی ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے نوازے، عافیت سے رکھے، بیمار ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم احتیاط نہ کرو، جو پہلے کھاتے تھے وہی کھاتے رہو سب کچھ، اور یہ میری میڈیسن تمہیں ٹھیک کر میڈیسن ٹھیک ہے. وہ پہلے کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، بالکل یہ احتیاط کریں گے، یہ جس کی وجہ سے بیماری بڑی ہے یا بیمار ہوئے ہو یہ چھوڑ دو گے تب یہ میڈیسن جو ہے وہ اثر کرے گی. ہاں جی بالکل. اس کا مطلب یہ جملہ بھی ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس کا مطلب وہی ہے کہ اگر جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے وہ شخصیت کا حصہ ہو گئی ہیں، وہ جب تک نہیں چھٹیں گی، جب تک وہ الگ نہیں ہوں گی، تو ہم یہ توقع کریں کہ وہ سارے اعمال کرتا رہوں، وہ سارے اللہ کی نافرمانیاں، سارے گناہ کرتا رہوں، اور یہ میری جو آزمائش ہے یہ فوری ختم ہو جائے یہ تلاوت کرنے سے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی مجھے پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. لغویات کو چھوڑنا ہے، فضولیات کو چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد عبادت. ہم عبادات میں بڑھتے جا رہے ہیں، لغویات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ بھی بلکہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو دو چیزیں، ایک ہے اوامر اللہ تعالیٰ نے کہ جو احکامات ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ عبادات میں آگے بڑھنا ایک پہلو ہے، ایک ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے رکنا ایک دوسری چیز ہے. جادو کے لیے زیادہ مؤثر کون سا ہے؟ جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ان سے رکنا زیادہ مؤثر ہے، یا
جو عبادات میں مزید مطلب ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے پہلے سے، یا وہ 2 نمازیں اس کی رہ جاتی ہیں، اس نے 5 شروع کر دی، پوری کر دی، یا وہ 5 پڑھتا تھا اس نے 7 نوافل شروع کر دی ہیں، لیکن جو اس کی اللہ کی منع کردہ چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اب یہ اس کو عبادت فائدہ دے گی، یا کہ وہ اپنی نمازیں 5 کی 5 ہی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو اس کی منفی چیزیں تھیں، اس میں تکبر تھا، اس میں حسد تھا، وہ گالی دیتا تھا، وہ چگلی کرتا تھا، اور مطلب اس طرح کی جتنی چیزیں وہ چھوڑ دی ہیں، تو زیادہ مؤثر کیا ہوگا اس میں سے؟ اصل تو نعیم صاحب یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے تحت نماز فرائض بھی پڑھے اور فرائض کو مؤثر اس طرح بنائے کہ فرائض کے ساتھ لغویات کو ترک کرے اور فضولیات کو، اور اسی طرح حرام کاموں کو، ممنوع جو اعمال افعال کو، اس کو ترک کرے. نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدہ لمبا کرتا ہے، اب مثلا فرض کرے جھگڑنے سے ختم نہیں ہوتا، جھکنے سے ختم ہوتا ہے. جھگڑنے سے ختم نہیں ہوتا، جھکنے سے ختم ہوتا ہے. اور جھکنا آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ ایک بندہ 70 دفعہ روزانہ کی بنیاد پہ سجدے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے تو جھکنا مشکل ہی نہیں ہے. اب کسی بھائی کے لیے اپنی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس کے سامنے جھک جائے، بھئی میری یہ رائے ہے تھی، میری کمزور ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں نماز بھی ہے، اتنا لمبا سجدہ ہے اور اتنی لمبی زبان ہے. یعنی یہ میں سیدھی بات، زبان سجدے سے لمبی ہوگی، زبان سجدے سے لمبی ہے. میں نے اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مثالوں سے زیادہ سمجھا جاتی ہیں. سجدہ تو اتنا کر دے، زبان بھی تھوڑی سی کم کر دے. تو معاہدہ کر کے آتا ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ، اب اللہم باعث بینی و بین خطایا، یا اللہ میرے مشرق اور مغرب کے درمیان میں جیسے دوری ہے، گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال. تو اپنی بنیان جتنا، اپنے قمیض جتنا تو گناہ کو دور کرنا نہیں چاہتا، تو اپنی زبان سے گناہ کو الگ نہیں کرنا چاہتا، اپنے دماغ سے گناہ کو، خیالات میں ایسا ڈوبا ہے کہ تو خیالات کو پالنا شروع ہو گیا ہے. یہ وہی رویہ شفیق صاحب، یہ بنیادی طور پہ وہ رویہ ہے. ہاں جی. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ چھوڑ دیں، وہ کہا تو تسی دعا کرے آجے، مطلب وہ اس وقت وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اپنے مخاطب کو، کیونکہ یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا، حالانکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. جب یہ خود چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا نا، کہتا تو دعا کرے آجے. بھائی دعا جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو بھلے 20 بندے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں. سو اس میں آپ نے پہلے خود کوشش کرنی ہے. بالکل. ہاں نہیں صاحب، بس اوقات آپ یقین کریں، ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جو آپ کے 10 سال کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ، ہمارے یہ تجربے ہیں اور ہمارے سامنے تو یہ کیس آتے ہیں. ایک چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے، جو حرکت آپ کو 10 سال دعائیں کروانے کے بعد وہ حرکت صاف ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ وائٹ بورڈ اور سیاہ بورڈ پہ کچھ چیزیں، کچھ قلم تو ایسے ہیں کہ جس کو لکھو اور ساتھ ہی مٹا دو، مٹ جاتا ہے، اور کچھ قلم ایسے ہیں جس کا لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ بول ایسے ہیں جو بولنے کے بعد توبہ سے فوری مٹ جاتے ہیں، اور کچھ بول ایسے ہیں جس کو صرف ایکسل اور پاور ایکسپریس جتنا مرضی صرف استعمال کرتے ہیں، وہ بلیچ وغیرہ اور باقی چیزیں نہیں نہ استعمال کریں گے، اور اچھے ڈرائی کلین والے کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، وہ نہیں داغ نہیں اٹھنا. کچھ داغ ایسے ہیں جو مٹانے سے مٹ جاتے ہیں، اور کچھ داغ ایسے ہیں جو مٹانے سے بھی بس اوقات مٹتے نہیں ہیں. تو آپ اپنے جملوں پہ خیال کریں، اپنے الفاظ پہ خیال کریں، اپنے رویوں پہ خیال کریں، اور پھر اس کے بعد پہلے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جادوگر کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری کمزوری کی وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے. اور میری کمزوری وہ اگر آپ ہی اگر تلاش کرنا شروع کر دیں، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ تدبر کریں، اپنے گناہوں کی فہرستیں بنائیں. اس فہرست لسٹ میں کوئی ایک نام آپ کو مل جائے گا کہ جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کمی کوتاہی تھی. اب مثلا فرض کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ تلاش کرنے کے باوجود ملتا نہیں ہے. اگر مل جائے تو وہ آپ سے بہت ڈاڈا اور بہت قوت والا بن چکا ہوتا ہے، اتنے سال اس کے اوپر گزرنے کے، نفس کا کنٹرول نہیں رہتا. اب اس کو آپ ملنے کے بعد بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ختم اس کلاس، اس لیول کا آپ کو استغفار چاہیے، اس لیول کی دعا چاہیے، اس لیول کا صدقہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد ختم ہوتا ہے. واقعتاً مجھے بھی ہمارے سے کیا نام رہتے، کچھ ایسی کمی کوتاہی بھی ہوتی، کچھ ایسے لفظ
کہ ہر چیز کی نسبت ہم اپنی طرف کر رہے ہیں ابھی بھی جو صورتحال، تاکہ سامعین کو بھی یہ طریقہ فکر دعوت فکر ہے کہ ہر چیز اپنی طرف نسبت کرو۔ ایک جملہ بولا گیا نعیم صاحب، اس نے تقریباً 3-4 سال کے بعد وہ کام پورا ہوا ہے اور وہ پتہ چل گیا کہ یہ کام ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ جو بولا گیا ہے اس طرح ختم ہونا ہے یا اس طرح ختم ہونا ہے یا اس طرح ختم ہونا ہے، سجدے پہ جا کے ختم ہونا ہے، آنسوؤں سے ختم ہونا ہے، اور آنسو ایک نہیں، ہچکیوں سے ختم ہونا ہے۔ آپ کو چاہیے ہچکی، اور آپ ابھی دعا میں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اتنا بھائی سادہ نہیں کام کیا تم نے۔ دعا بھی ٹھیک، ہمارے ہاں دعا حضور قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ بسا اوقات یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کے دل توڑے ہیں، اس میں بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ دل تو بھائی بندہ اپنا بھی سب کا توڑتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نا اللہ کے حضور توبہ استغفار کی نا عادت بھی ہونی چاہیے۔ شفیق صاحب جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے اور بات ہمیشہ رہ جاتی ہے اور اس کو پھر ہمیں اگلے پروگرام میں لے کے جانا پڑتا ہے، آج بھی یہی اسی طرح کی صورت ہے، لیکن آج کا پیغام بڑا خوبصورت ہے جو قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب دے رہے ہیں۔ وہ ایک تو یہ سادہ بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو جادو ہوا ہے اور یہ اس کا وظیفہ ہے، آپ وظیفہ پڑھتے رہیں اور آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس سے گہری بات اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ وظیفہ بعد کی بات ہے، تلاوت بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تلاوت کرنی کیسے ہے، یہ وظیفہ کرنا کیسے، یہ اذکار کیسے کرنے، یہ جو رویہ ہے بنیادی چیز یہ ہے، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں کہ آپ جب تلاوت کریں گے جادو اپنے کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا تلاوت زبان سے ہوگی یا تلاوت دل سے ہوگی؟ اللہ کو اپنے تصور میں لا کے ہوگی یا اللہ کو اپنے تصور سے باہر رکھ کے ہوگی؟ یہ تلاوت کیسے ہوگی؟ اللہ کی جو عظمت ہے، جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو ایک ہے کہ منہ سے کہہ دیا اور بندہ گزر گیا، ایک یہ ہے کہ بندہ تصور کرے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو ان دونوں میں، تصور نہ کرنے میں اور تصور کرنے میں، یہ رویہ ایسا ہے جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ سو آج کے پروگرام میں کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کریں، جس بھی صورت کی کریں، جب ہم اذکار کریں، تو وہ اللہ کو کے تصور کے ساتھ کریں، قرآن مجید کی احترام کے ساتھ کریں، عقیدت کے ساتھ کریں، خشیت کے ساتھ کریں، اور وہ دل میں بات موجود ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں، جب وحی جبریل لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل کو کوئی بات کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں، تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی اس بات کی عظمت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا۔ یعنی یہ وہ عظمت ہے اس کلام کی جو اللہ کا کلام ہے۔ سو اگر ہم پہ اس عظمت کے آثار ہم پہ نظر نہیں آتے تو پھر یہ شکوہ بیجا ہے کہ ہم کہیں کہ میں تو اتنا پڑھتا ہوں، میرے پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ پھر وہی ہے جو شفیق صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ مسئلہ جو ہے وہ برتن کا ہے۔ تو اس برتن کو درست کریں، اس نفس کو درست کریں، اس میں جو منفی چیزیں ہیں ان کو ہٹائیں تاکہ اس پہ کلام الہی جو ہے وہ اثر انداز ہو۔ اور بنیادی آج کی بات یہی ہے، اور جب بھی آپ اذکار کریں، جب بھی تلاوت کریں، تو اپنی یہ کیفیت بنا کے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جا کے کریں۔ سو آج کا یہی پیغام ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کی باتیں، آپ کے سوالات، جادو سے متعلقہ وہ چیزیں جو آپ کو شاید ہر جگہ سے نہ مل پائیں، بہت ساری ملیں گی بھی، لیکن بہت ساری نہیں بھی مل پائیں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پروگرام میں جو جادو اور علاج کے نام سے ہے انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ آپ کے سوالات ہوں تو آپ کے مسائل ہوں، اللہ نہ کرے آپ کسی آزمائش میں ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کو پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجئے، پروگرام میں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اور اگر اچھی لگے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے اس کو شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو براہ راست ان کی پہنچ نہ ہو، لیکن آپ کے واسطے سے، آپ کے شیئر کرنے سے ان تک یہ پہنچ جائے اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔